Allah, Allah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. اشیاء کی 30ویں تقریر تمام بارگاہ ہے یا میں سپتین میں حقوق نسواں کے موضوع پر آپ خبرات سماعت کرنا. اسلام آنے سے پہلے اللہ نے چاہتا تھا کہ وہ نظریے وہ مشیتیں وہ شریعتیں جو پیغمبر کو پیش کرنی ہے، وہ سیرت کے نمونے جب سرکار پیش کریں عالم انسانیت کے سامنے، تو کچھ ایسے لوگ ہوں جن میں پہلے سے وہ باتیں موجود ہوں تاکہ کام آسان ہو گیا ہے. اور وہ جب پیغمبر کے قریب آئے تو ان کے مزاجوں نے اور رسالت کے مزاج میں کوئی فرق اور محسوس ہے. پہلی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام یہ چاہتا تھا کہ عورت کو کنیز بنا کر جس طرح بازاروں میں بیچا جاتا تھا، ایسے بدل کر معاشرے سے خرم کیا. لڑے کے پیغمبر کے اس کام میں وہی معاون ہو سکتا تھا کہ جو پہلے سے اسے برا سمجھ رہا ہو. ہمیں نہیں ملتا تھا. کتاب میں اگر ہم تلاش کریں تاریخ اسلام میں پڑھیں کہ کوئی ایسے بھی لوگ بستے سے مکے میں کوئی جو اس سے برا سمجھتے تھا، لیکن ہمیں ایک ہی مثال آتی ہے پیغمبر کے بعد خبر ملتی ہے کہ اس بات کو کتنا برا سمجھتی تھی جناب خدیجہ، کتنا عیب سمجھتی تھی معاشرے کے لیے کہ عورت کو خریدا جائے یا کنیز بنایا جائے. اور اپنے سب سے زیادہ کنیزوں کو خرید کر جناب خدیجہ نے آزاد کیا. حد یہ دیکھیے کہ 40,000 کنیزیں خدیجہ نے خریدی اور آزاد. اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا کہ دیکھیے وہ کنیز کہ جو بک رہی ہے بازار میں، جس کے ماں باپ خاندان کچھ نہیں ہوتا، روپے سہارا تو اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سہارا وہ ہوتا ہے جو رقم دے کر اسے آزاد کراتا. اب اس کے لیے وہی اس کی ماں ہے، وہی اس کا باپ ہے، وہی اس کا سرپرست ہے. تو اب اس کی وفاداری یہ ہے کہ چونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا تو اب اسے چھوڑ کر کہاں جائیں. اس لیے جناب خدیجہ کے قصر میں اتنی کنیزیں رہتی تھیں کہ انہیں آزاد کر دیا تھا خدیجہ. جہاں چاہو جاؤ، شادی کرو، بیاہ کرو، آرام سے رہو، تم آزاد ہو، اب تم کسی کی کنیز نہیں ہو، تم غلامی میں نہیں ہو. لیکن انہوں نے یہ طے کیا کہ اتنے بڑے سرفرست کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں. یہ اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اسلام بعد میں آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ عورت پہ یہ ظلم نہ کیا جائے، عورت کو اس کے حقوق دیے جائیں.
نسواں کے حقوق یہ ہیں کہ ان پر یہ ظلم نہ کیا جائے، کنیزیں بنا کے نہ بیچا جائے، انہیں گھر میں نوکرانی بنا کے نہ رکھا جائے۔ تو وہ تو پیغمبر تھے، حکم اللہ سے کر رہے تھے۔ خدیجہ کس پہ احسان کر رہی تھی؟ خدیجہ کا یہ عمل کہا جا رہا تھا۔ نہ قرآن آیا ہے نہ شریعت آئی ہے کہ پیغمبر یہ کہیں یہ کام کرو تو جنت ملے گی، تم شریعت پہ چلو تو جنت ملے گی۔ خدیجہ کے پاس کس نے آ کر یہ کہا؟ تو پتہ جب چلا کہ خدیجہ کے نیک عمل قبول ہو گئے کہ اللہ نے انہیں نبی کی زوجہ بنا دیا اور فاطمہ کی ماں بنا دیا۔ پھر آپ گھبرا جائیں گے اگر میں دوسرا جملہ دوں گا کہ ایک بی بی ایسی تھی کہ جو اسلام سے پہلے اسلام پہ چل رہی تھی، اس لیے 11 اماموں کی ماں بنی، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ ماں ہی نہ بن سکتا۔ کیا کیا جائے اس پر؟ کیا کیا جائے؟ یہ دیکھیے سامنے کی بات پر آپ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ نہ پڑھیے، یہ تاریخ میں نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب اینگل کیوں نکالتے ہیں؟ یہ آپ کہہ سکتے آپ کو یہ اعتراض کا حق ہے۔ یہاں بات تو یہ سامنے کی تھی، لیکن آپ سوچ کے اس طرح پہنچ کیوں جاتے ہو؟ ہم کیا کریں؟ قرآن تقاضا کرتا ہے تاکلونا عقل سے کام لو، عقل سے۔ اتنا ہم نے قرآن میں یہ پڑھا کہ عقل سے کام لو، کہ ہم پھر آخر میں عاجز آ کے اپنی عقل استعمال کرنے لگے۔ اب جب استعمال کرنے لگے تو یہ باتیں سامنے آنے لگی کہ یہ کیا بات تھی۔ یہ کتنا بڑا انعام خدیجہ بی بی کو ملا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف اتنا بڑا عمل کہ اسے اپریشیٹ کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے کہ اسلام آنے سے پہلے جناب خدیجہ انسانیت کا اتنا احترام کر رہی ہیں۔ ابھی سورہ نساء نازل نہیں ہوا، خدیجہ حقوق نسواں جو ہیں اس کا خیال رکھ رہی ہیں، جیسے کوئی منصور بنا رہی ہیں۔ یہ سب تعریفیں کرنے کے بجائے جو کنیزیں گھر میں پل رہی تھیں، جن کو آزاد کر کے بیٹیوں کی طرح رت کر شادیاں کرتی تھی، جہیز دیتی تھی، آپ نے اس میں سے 3 چن لی۔ یہ خدیجہ کی بیٹیاں، یہ خدیجہ کی بیٹیاں، بے شک وہ خدیجہ کی بیٹیاں تھیں۔ کنیزوں کو بیٹیاں بنا کے رکھا تھا۔ لے پالک کو کبھی یہ نہیں کہا کہ تم کنیز ہو۔ یعنی وہ یہ تصور کرتی تھی کہ خدیجہ کا گھر ہمارا مہتا ہے۔ ہاں، یہ آپ کو تاریخ میں بتانا پڑے گا کہ خدیجہ نے جن کو پالا بیٹیوں کی طرح ناز سے رکھا، جب وہ اپنے گھر میں گئیں تو شوہروں نے ان پہ مسائل طے کیے۔ یہ تو بتائیے کہ بتائیے بھی کیوں نہیں لکھتے تھے؟ یہ بچھا پڑے پڑے۔ اب یہ لوگ کہتے صاحب رسول اللہ قبر پہ بیٹھ کے روئے، یہ اخبار میں چھپا کہ رقیہ کی قبر پہ بہت روئے۔ کیوں روئے؟ آپ کو معلوم ہے کیوں روئے؟ اس لیے روئے کہ وہ بیٹی، اس لیے روئے کہ وہ ظلم سے ماری گئی، چونکہ بدر کی جنگ فتح ہوئی، اس کا بدلہ یہ لیا گیا کہ ڈنڈے سے رقیہ کو مارا گیا، شام کو وہ مر گیا۔ تو خدیجہ سے محبت تھی نبی کو، تو اس کی بالک سے بھی محبت تھی۔ آپ اس کی بات کرتے ہیں کہ خدیجہ نے جو بیٹی پالی اس سے رسول کو محبت۔ میں تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ خدیجہ کے سہی نفیسات ساتھ جنہوں نے عشق گھرانے میں بات چیت شادی میں حصہ لیا تھا، ان کا احترام رسول اللہ کرتے تھی، نفیسات۔ اور اکثر وہ کچھ پکا کر جب بھیجتی رسول اللہ کے ہی تو اسی وقت کھانے سے پہلے خدیجہ کی تعریفیں کرتے تھے، تب وہ کھانا جو آتا تھا وہ کھاتے تھے۔ اور جب تعریف کرتے تھے تو بخاری نے لکھا کہ کوئی جلتا تھا کہ آپ کب تک اس بوڑھی کا ذکر کرتے رہیں گے؟
آپ کب تک اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہیں گے؟ تو عورت تو کبھی نہ کبھی بوڑھی ہوتی ہے، چاہے وہ چونے کے کنویں میں جا کے بوڑھی ہو جائے یا پہلے بوڑھی ہو جائے، عورت تو کبھی نہ کبھی بوڑھی ہو جاتی۔ یہ کیا کہنا کہ پوری عورت کا ذکر آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ لیکن جواب بھی نبی کا لکھا کہ کیوں نہ میں خدیجہ کو، بخاری میں جواب بھی لکھا، کیوں نہ میں خدیجہ کو یاد کروں کہ اس وقت خدیجہ نے میری مدد کی جب پورے عرب مجھے چھوڑ گئے تھے، سارے مکے والے چھوڑ گئے تھے، تو ایک تھی جو میری مدد کر رہی تھی۔ اور سنو، اس لیے یاد کرتا ہوں کہ تم سب میں صرف ایک ہے جس سے مجھے اولاد ملی۔ دیکھیے، حقوق نسواں کی حفاظت پیغمبر نے اس طرح کی کہ عورت کا احترام باقی رکھا جائے، اور اگر حقوق نسواں خود نسواں ہی پامال کر دے، پیغمبر نے یہ بھی سکھایا، صرف مرد نہیں، کبھی کبھی عورتیں بھی عورت کے حقوق پامال کرتی ہیں۔ عورت کے حقوق پامال کرنا یہ ہے کہ جو عورت کا حق ہے وہ اس حق سے باہر نکل جائے تو حقوق پامال ہو گئے۔ تو اس منزل پر ضروری تھا خدیجہ نے اتنی کنیزوں کو آزاد کیا اور بیٹی بنا کر ان کی شادیاں کی۔ ایک مثال کافی ہے سیدہ بیبی کے لیے کہ غربت کی زندگی میں ملکہ کی بیٹی اتنی کنیزیں تو نہیں آداب کر سکتی، لیکن اگر ایک کنیز آ جائے فضہ تو عالم میں اس کی شہرت ہو جائے۔ کسی کنیز کی اتنی شہرت تاریخ میں دیکھی جتنی شہرت فضہ کی ہو۔ دیکھیں، کوئی دنیا میں کنیز اتنی مشہور ہے، صرف یہ مشہور ہے کہ سیدہ کی کنیز ہے۔ اور یہ تو ہماری آپ کی بات ہے کہ ہم عقیدتاً ان سے عظمت، احترام اور تعظیم کا اظہار کرتے ہیں، چونکہ سیدہ کی کنیز۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کی نظر میں کیا مرتبہ تھا، کنیز کا کیا مرتبہ تھا۔ میں نے عرض کیا تھا پرسوں کی تقریر میں کہ چاندی بنانا آتی تھی، چاندی بنانا ڈالی میں کہا قدموں میں پھینک کے چاندی کا دریا بہہ رہا، تو وہ حیران یہ ہے آپ کو بھی چاندی بنانا آتا؟ کہ صرف بنانا نہیں آتا، قدموں میں چاندی کے دریا بہتے، جو دریا پہ نظر دے کہ اس میں ڈال دے اپنی چاندیاں، جانے کہاں بہ کے چاندی کے دریا میں فضہ کی چاندی چلی گئی، لیکن قیامت تک کے لیے فضہ خود چاندی ہو گئی، اس لیے کہ فضہ عربی میں چاندی کو کہتے ہیں۔ علی نے کہا یہ چاندی کیا رہا، میں تیرا نام رکھ دوں۔ پھر آپ دیکھیں ہمارے یہاں محاورہ بٹفلا کی چاندی ہو گئی، آل محمد کی چاندی ہے فضہ۔ اب اس سے زیادہ فخر کیا کر سکتا تھا ایک عورت کو؟ اس گھرانے سے کیا مرتبہ ملا، کیا مرتبہ، اور پھر مرتبے بڑھتے گئے۔ مرتبے اس گھر میں جب بڑھتے ہیں جب معرفت بڑھتی جائے گا۔ لوگ اعتراض بہت کرتے ہیں، کیا ہے غداری، کیا ہے مجلس، کیا ہے مجلس۔ مجلس صرف اس لیے ہے تاکہ معرفت بڑھے، اور معرفت اس لیے بڑھے کہ مرتبے بڑھیں۔ اب اگر کوئی چاہتا ہی نہیں کہ مرتبے بڑھیں تو جس غار میں کھڑے ہوئے ہو اسی میں رسوائی کے غار میں کھڑے رہے، جانا ہے وہاں چلا۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ذکر حسین سے مرتبے بڑھتے ہیں، دنیا کی نظر میں نہ بڑھوں، جن کی نظر میں بڑھنے ہیں وہاں بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں یہاں سے کیا مطلب، یہاں سے جو لینا ہے وہاں سے مل جائے گا، یقین ہے جبھی بیٹھے ہوئے، یقین ہے۔ سرزا یقین کی اس منزل پہ پہنچی دی، اب اس نے طے کیا، اب اس نے سوچنا شروع کیا کہ ان کے فاقوں کا کوئی راز ہے، غربت میں رہنا کوئی راز ہے، ایسا نہیں کہ عمدن یہ غریب ہیں اور فاقے۔ اس حکمت کو تلاش کرنا چاہتی تھی،
تاکہ معرفت بڑھتی جائے. ایک دن وہ تھا کہ حسنین کو بھوکا دیکھ کر چاندی بنانے چلی گئی. چاندی بنا کر لیا کہ اسے بازار میں یادی بھیج دیجیے تاکہ غربت دور ہو. اور کھانے کے لیے گھر میں پوچھا. ایک دن وہ تھا، وہ دن اس کی زندگی کا پہلا دن تھا اور وہ اس کے عروج کا آخری دن تھا کہ اب جو خود سے جانے لگی وہ خود سے جانے لگی. کہاں شمون یہودی کیا دروازے پہ کھڑی باتیں کر رہی ہیں. شہزادی نے پوچھا پھر کس سے باتیں کر؟ کہتا ہے چھوٹا بچہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی کھلاؤ. میں اس سے باتیں کر رہی. شہزادی نے کہا پھر دروازے کے کیوں روکا ہے؟ اس بچے کو اندر بلا دے رہا، بٹھا اس کو پانی دے پینے کے لیے. اب کہ روٹی دے کہ روٹی دی. اکثر خاموش سیدہ کیسی کیوں نہیں اسے روٹی دیتی؟ بچہ روٹی مانگ رہا. کبھی بھی کہہ رہا ایک دن کا بھوکا ہوں، میرے بچے تو 4 دن کے بھوکی کہ یہ کہ دیجیے گھر میں روٹی ہے ہی نہیں. دیکھیے اب وہ معرفت کی منزلوں میں آگے بڑھ رہی. کہا اچھا بچے کو بٹھا دے، یہ میری چادر لے جا اور شمون کے گر بھی رکھتے اور اس سے کہہ دے کہ تھوڑی سی جو دے دے تاکہ ہم 1-2 روٹیاں پکا کے بھوکے بچے کو کھلا تھا. چادر لے تو شمون یہودی جو کہ مدینے کا سرمایہ دار یہودی ہے سیزا بھائی چادر دینے کے. اس نے کہا ہاں چادر اپنے ہاتھ سے سجرے میں رکھ دو، یہ جو ہے لے جاؤ. لیکن فضا کئی بار تو یہ چادر لے کر آ یہ گرمی رکھنے، یہ بتا کہ اس غریب گھر میں تجھے کیا ملتا رہتا؟ چھوڑ دینا انہیں، ہمارے یہاں آ جا. دولت مند اس گھرانے میں تجھے ہم بہت آرام سے رکھیں گے، بڑی آسائش سے رکھیں گے، یہاں ساری دولت ہے. تاکہ جواب کا کہ تو میرے آقا کو غریب سمجھتا ہے. دیکھیے وہ پہلا دن تھا اگر چاندی بنائی، یہ معرفت کی آخری منزل ہے اور اس کے آگے کیا ہے یہ آپ کو خود سوچنا پڑے گا. کہ فضا نے کون سی منزل پائی؟ تو میرے آقا کو غریب سمجھتا ہے، تو میری شہزادی فاطمہ کو غریب سمجھتا ہے. ارے سن، اگر وہ کہہ دے تو تیرے گھر کی یہ دیوار سونے کی ہو جائے. اس نے کہا ایسے ہے تمہارے آقا، ایسی ہے تمہاری ملکہ، کسو ہو نہیں مائے تہے دو تو یہ سونے کی ہو جائے. صرف کہا تھا کہ سونے کی، صرف کہا تھا، اشارہ کیا تھا فضا نے کہ دیوار سونے کی ہو گئی. علی آ گئے. فضا کاندھے پہ ہاتھ رکھے، خبردار آج تو اظہار کیا ہے، آج کے بعد اظہار نہ ہو. پتہ چلا معرفت کی منزل سے وہاں پہنچ گئی کہ جہاں سلمان اس ان کی منزل پہ پہنچے تھے کہ جہاں ڈگری ملی کہ سلمان و منا اہل البیت. تو فضا اس منزل پہ پہنچ گئی کہ اب اس کو ماں تحریر دے اس گھر کے بچے سے. اس کے علی میں تھا آج کے بعد اظہار میں لڑنا، چونکہ معصوم نہیں ہے. معصوم کو معلوم ہے کہ کہاں کون سا اشارہ کرنا. لیکن فضا نے ایک بات ضرور بتا دی کہ اس نے کہا نہیں تھا کہ سونے کی ہو جا. اس نے اشارہ کیا تھا، اس نے کہا تھا اگر میں کہہ دوں. توجہ کیجئے گا، اگر یہاں پر آپ بات نہیں سمجھ پائے تو بات آگے میں ہی بڑھ. فضا نے کہا تھا اگر میں کہہ دوں تو اگر میں بھی ماہیت بدل جاتی ہے، حیت بدل جاتی ہے. اگر یہ اگر کہہ دے تب بھی بات ہو جاتی ہے. علی نے کہا حسن جا کے کہہ دو اگر میں نے وہ جملہ کہہ دیا جو پیغمبر کو کہہ گئے، اگر کہہ دیا رکر کے نسمہ پیغمبر علی کو دے گئے. علی کے پاس ہے فوٹیز. اگر کہہ دیا یہاں اگر کہا تھا فضا نے کہ دیوار سونے کی ہو. علی نے کہا حکم واپس لے لے. دیکھیں اسی سے حکم واپس دلایا. اگر علی کہتے بس بدل جا اپنی اصل حالت میں آ جا،
फिजा ये भी तो देख ले कि अगर सोने की बना चुकी है तो फिर उसको अपनी हैयत पे ला सकती है। ये भी अली ने चाहा कि पता चल जाए दुनिया को कि मेरी कनीज उस मंजिल पे पहुंच गई कि मिट्टी को सोना, सोने को मिट्टी बना सकता। अब इसके आगे कौन सी मंजिल है इस धरती कनीज की? इस्लाम ने इतना मर्तबा औरत का बढ़ाया कि शहजादी अपनी जगह, दुनिया ये कहती रह जाती वो रसूल की बेटी थी, वो मासूमा थी, इनके मुकाबले पे कौन आ सकता है, इनके नक्श कदम पे कौन चल सकता है, उनका जैसा कौन बन सकता है। एक कनीज ने कोशिश करके बाहर सलमान और अबूजर और मिर्दाद और अम्मार में कोशिश करके अपने आप को एक किरदार में ढाला, सिर्फ ये बताने के लिए कि उम्मत अगर चाहे तो मार्फत की इस मंजिल पर पहुंच सकती है और सलमान और अबूजर बन सकती है। ये मुसलमान से सलमान बनना आसान है, कुल्ले ईमान हर एक नहीं बन सकता, मगर सलमान तो बन सकता है। कि दुनिया की औरतें सैयदा तो नहीं बन सकती मगर फिजा तो बन सकती हैं। ये तो उम्मत से है, अहले बैत से नहीं है। अपने आप को फिजा जैसा बना ले मुसलमान औरतें। और वो मंजिल कौन सी है? उस मंजिल तक भी आना है कि रसूलुल्लाह आए हैं घर में और अली ने कहा कल हमारी तरफ से दावत। रसूलुल्लाह ने कहा हम आएंगे। ये खाना खाया अली की तरफ से, ये चलने लगे। सैयदा ने कहा बाबा कल हमारी तरफ से दावत है, कल हमारी तरफ से खाना। आ गए रसूलुल्लाह। जब चलने लगे तो हसन हुसैन उठे और कहा नाना कल हम लोगों की तरफ से खाने। इसलिए कहा हम आएंगे। अब जब हसन और हुसैन की दावत दिखा चुके, अब जो चले तो पर्दा उठाए फिजा खड़ी थी कि या रसूलुल्लाह कल मेरी तरफ से दावत। रसूलुल्लाह ने कहा हाँ फिजा हम आएंगे, हम आएंगे। नमाज पढ़कर चाहते थे कि अपने हुजरे की तरफ चलें। जिब्रील ने कहा याद है आपको किसी ने आपसे वादा लिया कि फिजा आप कहाँ पहुंच रही है, किन वादियों में है, कहाँ से करीब हो रही है, आपको याद है? कहाँ याद है? फिजा का वादा याद था। इस्तेदलाल किया बेटी नवाज शाह किधर देखा फिजा नजर नहीं। सैयदा फिजा नजर नहीं आती। इसकी दावत की थी मैं इसकी याद राधे को कामिल करनी थी। जनाब सैयदा गई हुजरे से बुला के लाए फिजा को। देखा तो जाना मास्क करे और सामने बहुत से खाने रखे हैं, फल रखे हैं, खुशबू आ रही। सब कुछ उठा कर लेकर आई था रसूलुल्लाह के। ये तो सजदा करके मांगा थे परवरदिगार फिजा के पास क्या, लेकिन तेरे हबीब की दावत थी लेकर जाना। जन्नत के फल आ गए, जन्नत का खाना आ गया, लेके आ गए, रसूलुल्लाह के सामने रख दिया। बताए क्या रसूलुल्लाह ने कहा? पलट कर कहा ये जुमला कितना कीमती है हुकूक निस्मा के मंशूर में। सैयदा तेरी कनीज को जो मर्तबा हासिल है जो मादर ईसा मरियम को हासिल था, तो फिर अल सैयदा क्या है? इसलिए के फिजा पे हम मर्तबा मरियम है, तो फिर सैयदा सैयदा का क्या क्या मर्तबा और मार्फत और आले मोहम्मद के बच्चों की खिदमत का सिला तो इस घर से वफादारी फिर से वफादारी है। किसी साकीजा नस्ल से थी फिजा के सुबाकीजा फजा में भेजा गया। आखिरी वक्त था नबी का और कहा कि फिजा को भी बुलाओ और मुझसे भी बात करना चाहता था। सबसे बातें हम कर चुके, अब हम चाहते हैं कि जिसने हमारे बच्चों की इतनी खिदमत की फिजा को ने कहा फिजा ने बहुत खिदमत की, हमारी बेटी की खिदमत की, हमारे बच्चों की नवासन
ہم چاہتے ہیں جانے سے پہلے تجھے کچھ انعام، اور انعام میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلت کو کوئی 3 باتیں مانگ لے، ہم اپنے معبود سے کہیں گے وہ تجھے عطا کر دے گا۔ کیا مانگنا چاہتے کہ میں آپ کے حکم پر مانگتی گی، اور وہ یہ کہ مجھے تفصیل کے نہیں معلوم، لیکن یہ اکثر میری شہزادی زینب اور میرا شہزادہ حسین، یہ دونوں چھوٹے بچے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کچھ باتیں کرتے ہیں، آپ کو باتیں میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ اکثر میں دیکھتی ہوں کہ جناب علی مرتضیٰ شہزادی فاطمہ زہرا سے کچھ باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں جب شروع ہوتی وہ میرے سمجھ میں اب تک نہیں آتی۔ کبھی کبھی میں نے دیکھا کہ جب آپ بیٹھتے ہیں چاروں کو لے کے تو کبھی آپ علی کو مخاطب کرتے ہیں، کبھی سیدہ کو، کبھی دونوں نواسوں کو، اور کچھ باتیں آپ کرتے ہیں، وہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں جب آپ لوگ اطمینان سے یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جتنی باتیں میں نے سنی ہیں آپ لوگوں کی آپس میں، اس میں صرف ایک لفظ اتنا استعمال ہوا ہے کہ وہ مجھے یاد ہو گیا ہے، وہی لفظ میں آپ سے مانگنا چاہتی ہوں، اور وہ لفظ ہے کربلا۔ میرے سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا کہ آپ لوگ کیا بیان کرتے ہیں، لیکن یہ اندازہ ہوا کہ کوئی واقعہ ہونے والا، کوئی واقعہ ہونے والا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس واقعے میں شریک ہوں، مجھ کو بھی اللہ اس واقعے میں شریک کرے۔ رسول نے دونوں ہاتھ اٹھائے، قفزہ ہم نے دعا کر دی، اور تیری عمر اتنی ہوگی کہ تو اس واقعے میں شریک۔ دوسری بات کیا مانگتی؟ کہ میں دوسری بات یہ مانگتی ہوں کہ اس بڑھاپے میں وہ ضعیفی گی، قدرت میری قوت و طاقت، ہاتھ پیروں کی طاقت اسی طرح رکھے کہ میں اس وقت بھی حسین کے بچوں کی خدمت کروں جیسے میں فاطمہ زہرا کے بچوں کی خدمت کرتے تھے۔ کر تجھے قدرت نے یہ بھی عطا کر دیا، اب تیسری بات کیا مانتی ہوں؟ کہ تیسری بات کا رسول اللہ یہ مانتی ہوں کہ عمر میں ایک بار جو دعا مانگو وہ اسی وقت قبول ہو جائے، یہ حق مجھے دے دیا جائے، یہ دعا کا حق مجھے دے دیا جائے۔ رسول اللہ نے کہا اذن پروردگار کہ جس وقت تو دعا مانگے گی اسی وقت قبول ہو جائے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زوجہ حر پانی لے کر آئے، دشمن کا احسان انہیں نہیں لینا تھا، اگر لینا ہوتا کہ جس پانی کے لیے پاس کے شانے کرتے تھے اور اس وقت نہیں دیا تھا۔ علی اکبر آئے تھے، پانی مانگا تھا اور پانی نہیں ملا تھا، علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا اور انہوں نے پانی نہیں دیا تھا، وہی لوگ اگر آپ پانی بھجوائیں تو کیسے زینب پئیں گی؟ آخر استعمال کرے دنیا، اور تاریخ میں نے میری کھنگال ڈالی ہے، کتابیں لکھی ہیں، زوجہ حر تو مر چکی تھی، حر کی تو زوجہ ہی نہیں تھی، آپ نے پیدا کہاں سے کر لیا ہے، کردار کہاں سے بنا لیا صرف اس لیے کہ پانی پہنچا دیا جائے۔ کیوں دشمن کا پانی یہ پلانا چاہتے ہیں آل محمد کو؟ کیا ان کے اختیار میں پانی نہیں تھا کہ عمر صاحب کا بھیجا ہوا پانی یہ پیئیں؟ اور پھر دیکھیں میں نے ہمیشہ لاجی ٹیسٹی ہے، کبھی میں بغیر پلیل کے بات نہیں کرتا ہوں۔ آج شیعہ سنی ہر کیا یہ رسم ہے کہ جب تک میت پڑی ہوتی ہے نہ کھانا ہوتا ہے نہ پانی ہوتا ہے، جب تک دفن نہیں ہو جاتا تب تک کڑوی روٹی نہیں کھلاتے۔ تم تو بڑے شریف ہو، بڑے نجیب ہو، 72 لاشیں پڑے تھے، زینب نے پانی پی لیا، بچوں نے کھانا کھا شرم کر لاشوں اور میتوں پہ نہ پانی پیا جاتا ہے نہ کھانا کھایا گیا۔ کہاں سے بات آ گئی؟ کسی کتاب میں یہ واقعہ نہیں لکھا کہ نہیں لکھا، اس لیے جو چیز نہیں ماننے والی ہے اس کو نہ مان، لیکن جو ماننے والا ہے اس کو مان۔ انسان عقل استعمال کرے۔
हाँ प्यासे से सबसे सियासा अभी मसाज अरे ना तेजा पाना हमने मसाजी जिरतीरे हाथ लाल गए और तो मुमकिन और दोनों हाथ उठा का परवरदिगार तेरे रसूल मुझको एक दुआ का हक दिया था। हाँ आज मैं उस हक को तेरे सामने इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये जुमला कहा है फिजा ने, वो सिर्फ इतना का और फिजा ही को हक था के कहे, इसलिए कि आले मोहम्मद से किसी ने भी कभी अल्लाह का शिकवा नहीं किया। घर लुट गया, घर जल गया, शिकवा जबान पे, लेकिन फिजा को हक था इसलिए कि हक ले थी। चूंकि रसूल हक दे चुके थे, वो जुमला कहती है क्या चाहता है कू, तेरे रसूल की आन क्या सीमा जानते, पानी चाहिए फिजा का। अभी मसाज नहीं पड़ रहा, अभी तो मैं फिजा का मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि सैयद सज्जाद के फजाइल पढ़ूं को गिरिया, जनाब ज़ैनब के फजाइल पढ़ूं को गिरिया। फिजा कहाँ निकल रही है इस मौजू से, कहाँ से फजाइल आएंगे फिजा के इस घर की, इस अजीम कमीज के फजाइल का साजा, इसके मसाइब फजाइल और फजाइल इसके और फिर सारे फजाइल और मसाइब आले मोहम्मद के साथ 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 था। इस तरह कोई वक्त कर दे आले मोहम्मद से अपने आप को ये इनाम मिलता है, ये सिला मिलता है। कुछ देर थी कि आसमान से कश्ती है गूंजे पानी के सजेगे, आने लगी पानी लेके आज का शहजादी बच्चों को पानी पिलाती। कब फिजा पानी कहाँ से लाई, कब मैंने आपके नाना से दुआ का हक लिया था, आज उस हक को मैंने इस्तेमाल कर लिया। अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए पानी बुझवा दिया, ये मैं पानी लाई तो क्या फिजा का लाया हुआ पानी पी लिया ज़ैनब ने, ज़ैनब के इख्तियार में तुस्ना कौसर घर की कनीस का मंगाया पानी, ज़ौजे हुर क्या है, फिजा अफजल है लौदा हुर से, और रसूल की दुआ से पानी आया है और ज़ैनब पी सकती हैं। लेकिन जब पानी लिया जनाब ज़ैनब ने, कहते हैं पानी को टेस्ट करता, पूरा वाक़या करबला ज़ैनब ने दोहरा दिया, बिना पढ़ नहीं सकता इसलिए कभी मसाहब पर नहीं, ये पानी मैं पी लूं, ये पानी न पी, ये पानी न। तो उस वक्त वही वक्त था कि हुसैन नाना के पास पहुंचे थे। कभी उधर का रुख भी देखा है आपने, मसाहब को आपने बहुत सुने, लेकिन ये रुख भी देखा है आपने कि हुसैन गए कहाँ करबला से उठ के, तो किसी ने वो मंजर दिखाया, जन्नत में बड़ा एहतमाम था, इसलिए कि सूरह फज्र आवाज दे रख दे के रासिया को मर्जिया, तो आज खेली जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खोल दिए गए, कुरान ने सूरह फज्र मैं तुझसे राजी कि मुझसे राजी, आ मेरे बंदे आ जन्नत के दरवाजे को। क्या शानदार इस्तिक़बाल था जब हुसैन चले, उधर से फरिश्ते चले, मलाइका मुक़र्रबीन चले, लेकिन आगे आगे नाना चले, माँ चली, अली मुर्तज़ा चले, और सबसे पहले इस्तिक़बाल कैसे हुआ ये आपको पता है, पुकार पुकार के रसूल ने कहा मेरा बेटा प्यासा आ रहा है, तो हर मलक के हाथ में पानी था, जामे तासा था, सब प्यासे आ रहे हैं, पानी बाओ पानी। सबसे पहले रसूलुल्लाह ने आगे बढ़कर अपने हाथ से हुसैन के लब से पानी लगाया, हुसैन ने पानी से मुंह हटा दिया, कहा हुसैन अब प्यास खत्म हो गई, अब तुम मेरे पास आ जरा, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में बुला लिया, हमें क्यों नहीं पीते, कहा नाना जरा उधर देखिए ज़ैनब। मसाइब अभी नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ूंगा, अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा। क्या फिजा का पानी ज़ैनब ने पी लिया, सरकार नास मिल्लत ने रिसर्च करके जुमला लिखा कि मैंने सारे मक्तल देख डाले, किताबें देख डाली, कि कहीं से कोई रवायत में तलाश करूं कि ज़ैनब ने पानी पिया, सैयद सज्जाद ने पानी पिया, शाम तक
دربار تک کہ کھانے تک ایک روایت بھی ہمیں نہیں ملی کہ کب پانی پیا، اور خدا کی قسم نہیں ملتی روایت۔ میں نے بھی ڈھونڈا کہ کوئی ایک روایت مل جائے کہ راستے میں پانی سب پی رہے ہیں، سب لوگ پوتوں سے پانی پی رہے ہیں۔ دن کہتے ہیں نہیں معلوم کھانا پانی کہاں ملا، روایت نہیں ہے، ملا ہو تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن راوی لکھ نہیں سکا کہ کھانا کس جگہ کھایا۔ کہیں تے راوی لکھتا قافلہ رکا، دسترخوان لگا، سب کو روٹیاں دی گئی اور سب نے کھانا کھایا، کہیں ایک روایت مساعد نہیں پڑھ رہا، میں مساعد نہیں پڑھ، میں آپ کے اذان کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ کہیں شب میں آ کے کہا ٹھہراؤ ان کو کھانا بات دو، روٹی دے دو۔ ہاں ایک روایت ملتی ہے، بس وہی آپ دیکھ لیجئے کہ جب کوفے میں قافلہ پہنچا، مسائل وقت نہیں پڑا، کوفے میں قافلہ پہنچا، سب نے اپنے بچوں کے فر میں ستے کر کے ام کلثوم پہ پھینکے، زینب پہ پھینکے۔ کہ بیویوں نے کہا کیا کر رہی ہو، سکہ ہم پہ حرام ہے، سکہ ہم پہ حرام ہے۔ وہی کھجوریں اٹھا کے شہزادیاں پھینک رہی تھی۔ کھانا دیا تو گیا لیکن صدقہ کر کے بھی آ گیا۔ ارے صدقہ دینے والے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ کھانا دے دو، نظر دے دو۔ کہاں فضا غیر معصوم تھی، اس سے برداشت نہیں ہوا، دعا کا حق لے چکی تھی، پانی منگوا دیا۔ اگر یہ کہتے کہ فرشتے کھانے لے کر جنت کے اترتے تھے، 24 گھنٹے پانی آتا، کیا بات ہے۔ یہ ایک عالم ہے شیخ الدین، کتابیں لکھتا، اس نے کتاب میں لکھا کہ کربلا میں سب نے پانی دیا، اکبر نے، قاسم نے، کوئی 3 دن کے پیاسے نہیں تھی۔ اور اگر پانی پی لیا تو اس میں کون سا بات ہے کربلا میں جا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پانی نہیں پیا تو اس میں کون سی بات کو آئی، مطلب کیا بات ہو گئی سی، نہیں پیا، نہیں پیا۔ آپ کہہ رہے ہیں 7 تاریخ سے بس، آپ میں احمق ہے، آپ نے دن کہاں گن، 7 کو پانی بند ہوا، جس کو دیکھو رٹ رہا، 3 دن کے پیاسے تھے، 3 دن کہاں، 3 7 کو پانی بند ہوا، 1 دن، 8 دوسرا دن، 9 تیسرا دن، عاشور چوتھا دن، 4 دن کو آپ 3 دن بولتی۔ میں یہ کہتا ہوں 2 محرم سے پانی بند ہوا، جس دن فرات کے کنارے سے آتا ہے گا پانی، تو اسی بات بند ہو۔ اب یہ سوچنا کہ یہ پانی اور کھانے کے بغیر جی نہیں سکتے تھے، یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیا بات ہو گئی۔ یہاں کھانے پانی کا حساب کیا ہے، دنیا پکار رہی ہے مہدی ہے، ندی ہے، ندی ہے، کوئی روایت دکھاؤ کہاں کھانا کھاتے ہیں، کہاں پانی پیتے ہیں، پیسے دی رہے ہیں۔ ارے انسان چوتھے آسمان پہ زندہ ہے، کھانا کہاں ہے، اصحاب تہ غار میں ہے، کھانا کون دینے جاتا ہے، پانی کون پلا رہا ہے، سوزر زندہ ہے، پانی کون پلاتا، اولیا زندہ ہے، پانی کون پلاتا، ادری زندہ، پانا کون کھلاتا۔ آپ ہم سے پوچھو گے یہ کھانے پانے کی بحث کیا ہو گئی، ابھی میں واپس آتا ہوں جناب فضا پہ، ذرا سی یہ گفتگو کر لیں، کھانے پانی پہ کیا بحث ہو گئی۔ جو رزق دیتا ہے ضروری ہے کہ وہ رزق کھائے بھی۔ کیا کہا میں نے، کیا کہا میں نے، میرے رزقین ایک رزاق میں ہوں، اور بھی دے حصے دے۔ اللہ کیا کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، دیتا ہے۔ بغیر کھانے کے کوئی مخلوق بغیر کھانے کے نہیں رہ سکتی۔ ہزارہ مخلوق ایسی ہیں اللہ کی جو بغیر پانی اور بغیر کھانے کے جی رہی، ہزارہ مخلوق ایسی ہیں۔
جن کا کھانا کھاتی، جن کا پانی پیتی مخلوق ہے؟ مخلوق ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بہت سی باتیں آپ کہہ کے مسلمان لوگ مکر جاتے ہیں۔ قرآن میں پہلے ہی اشرے میں پڑھا تھا کہ دو مہمان ابراہیم کے پاس آ گئے، دو خوبصورت لڑکی آ گئے، قرآن کہہ رہا ہے، تاریخ بارک نہیں ہے، خوبصورت دو لڑکے 20-20 برس کی سری۔ ہاجرہ نے اپنا دمبے کا بچہ جو پالا ہوا تھا حلال کر کے بھون کے مہمانوں کو بھیج دیے۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھائیں گے۔ ان کا یہ تو بدشگونی ہو گئی، مہمان کھانا نہیں کھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کھائیے، کہا نہیں کھا سکا سر۔ کہا کیوں؟ اتنی محنت سے میری زوجہ نے پکایا۔ کہا ہم فرشتے ہیں، ہم بھنا بکرا نہیں کھا سکتے، ہم پانی نہیں پی سکتے، قرآن ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان فرشتوں سے افضل ہے، فرشتہ کھانا نہیں تو کچھ تو اشرف ہو کہ جو فرشتوں کی طرح نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے اور زندہ۔ سلامت رہو، زندہ رہو، عمر دراز، عمر نو ملے تم کو، ولایت علی کی چھاؤں میں اسی طرح تمہارے گھر آباد، جس معرفت سے تم سنتے ہو۔ یہ رشتے کہنے نہ ہم کھا سکتے ہیں نبی کے ہاتھ کا پاکیزہ اور طاہر۔ اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی، اب مزے مزے کی بھی سن لو، جملے کو آئیں گے، موضوع تو جب آ جاتا ہے تو پھر بات چیت کرنے کو تو دل چاہتا ہے، ہم کیا کریں، پھر ہم رکتے ہی نہیں۔ اگر یہ دونوں فرشتے ابراہیم کی آ کے یہ انکار نہ کر دیتے کہ ہم نہیں کھا سکتے ہم فرشتے ہیں، ہم نہیں پی سکتے ہم فرشتے ہیں، تو سارے لوگ سمجھ رہے ہوتے خوب جبریل ٹوس رہے ہیں جنت میں۔ یہی مولوی سمجھنے آتے خوب تارے ہیں۔ اب پھر جملہ آیا، عجیب ہے یہ مسلمان، نبی کو تو کہا کہ ہم جیسا ہے، جبریل کو نہ کہا کہ ہم جیسا۔ جبریل نے کہا ہم تم جیسے نہیں، تم تو فرشتے ہو، ہم نہیں کھاتے ہیں۔ جب فرشتے جیسے تم نہیں ہو سکتے، تم نبی جیسے کیسے ہو سکتے؟ تو تم نے اپنے اوپر یہ ناپا کہ بحثیہ 3 دن بھوکا رہ سکتا ہے کوئی، لیکن 1 دن نہیں رہ سکتے، تم 4 گھنٹے نہیں رہ سکتے، تمہارا تو پیٹ کھولنے لگتا ہے، تمہاری کو موبائل ہونے لگتے ہیں، ہم آ رہے ہیں، روٹی گرم ہے، کھانا تیار ہے، بنانا ہے، اگر نہیں ہے تو ہوٹل ہی میں کھا لیا، وہیں مر لیے۔ جہاں موقع ملا کسی کے یہاں آسرا مل گیا، کبھی کچھ پکا ہو تو لاؤ کھلا دو، بغیرت اتنے کہ فوراً مانگ کے کھا۔ پیٹ کا مسئلہ ہے، ان کے لیے پیٹ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ نور ہی نور ہے، ان کا کام ہے بانٹنا، یہ خائن نہیں ہے، پانی باتا ہے، ان کے جہیز میں، ان کے محل میں رزق ہے، روٹی باتی ہے، سائل لے گا، کہیں نام نہ لیتا، ہم مذکور ہیں، ہم مذکور۔ اب آپ گھبرا کے کہو گے تو پھر یہ کیوں کہتے تھے ہم پیاسے ہیں، یہ جو کہتے تھے ہم پیاسے ہیں، اگر یہ نہ کہتے تمہارے حقوق کا اعلان کیسے ہوتا کہ انسانیت کو بھوکا نہ رکھنا، پیاسا نہ رکھنا؟ تمہاری بھوک اور پیاس کا علاج کیا ہے، نہ انہیں کھانا چاہیے تھا پانی چاہتا۔ انسانیت کا بچایا یہ کہتا ہے پانی پلا دے، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوتا۔ ہاجرہ پریشان تھی، بچہ پیاسا تھا، بچہ پیاسا تھا، بتایا کہ ممتا کیا ہے، کیا دکھانا چاہ رہے ہیں اللہ؟ صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ بچہ پیاسا ہوتا ہے تو ماں کی طرف یہ ہے
اس میں پانی نہیں ہے کہ زمزم کے ڈبے بھر کے لے آؤ. پانی مقصد نہیں ہے، مقصد ہے ممتا، احترام انسانیت، حقوق نسواں، کہ ماں کو پریشان نہ کرنا، اس کے بچے کو پیاسا نہ رکھنا. عورت کا احترام، کہ کوئی عورت اپنے بچے کو لیے پریشان پھر رہی ہو تو انسانیت یہ ہے کہ اس کو کھانا دینا، پانی دینا. اپنے لیے نہیں مانگا، امت کے لیے مانگا، انسانیت کے لیے مانگا. کہ آپس میں ایک دوسرے کو پیاسا نہ رکھنا. جبھی تو وہ محاورہ ایجاد ہوا، کوئی کسی کا پانی روک دیتا تو کہتے کیا یزیدی ہو، کوئی اور لفظ کیوں نہیں آپ. یہ حسین کی دین ہے، یہ حسین کی دین، یعنی ہمارا پانی نہ بند کرو، یہ ہمارا حق ہے، یہ پانی ہمارا حق. حسین نے بتایا حق ہے، انسانوں کا حق ہے، مانگ نہیں رہے. یہ پانی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ عباس کو فرات پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حقوق انسانیت کی حفاظت کے لیے عباس گئے تھے. صرف یہ بتانا تھا کہ رباب پریشان ہے، مائی پریشان ہے، ممتا پریشان ہے، لیلا پریشان ہے، ام فروا پریشان ہے. عورت کا احترام، کربلا عورت کا احترام، حقوق نسواں کی ریکارڈ ہے. لیکن نہ کھانے کی ضرورت نہ پانی کی ضرورت ہے. فرشتے زندہ ہے بغیر کھائے کیے. حاضر محمد فرشتوں سے افضل. ضرورت کیا ہے کہ آپ یہ سوچیں بیٹھ کے کہاں کھانا بھی لا کہاں پانی بھی لاتا ہے. یہ بغیر کھانے پانی کے جی سکتے ہیں. کھانا پانی تمہارے لیے یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ وہاں کا. انہوں نے سب بنایا ہے، بنانے والے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی کہتے ہیں یہ کائنات میں نے بنائی ہے. پانی اپنے ہاتھ سے علی نے بنایا. کیوں کریں علی؟ تو پانی خادم بن کے مٹھی میں آئے. کائنات کے رزق کو سمیٹیں تو زینب کی مٹھی میں آئے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہاتھ بندے کے تھے پہ. آپ پہ یہ کیوں اظہار ہے کہ آپ کہیں پانی دکھا دیں، آپ پہ کھانا؟ وہ فضا کا جذبہ تھا. فضا نے بتایا کہ میں کیا خدمت کر سکتی ہوں. انسانیت کو بتایا دیکھو میں نے اپنی پوری زندگی وقت دی ہے ان کے لیے. میں رسول سے حق لے رہی ہوں ایک دعا کا، میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہی، لیکن جس سے محبت ہے اس کے لیے سب کچھ کرو. فضا نے سکھایا کہ اگر تم دنیا میں جیے تو کیا جیے کہ ساری زندگی اپنے لیے. میں یہ کل میرے یہ مکان ہو، میرے یہ دولت ہو، میرے لیے یہ ہو. آل محمد کے لیے کیا کیا؟ تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ بیت کے ذکر کرو اور ماتم کرو. کیا خدمت کر سکتے؟ کام کیا کیا؟ آل محمد کے لیے کام کیا رہ گئے؟ یہ کوئی کہے کہ صاحب آل محمد کے لیے کام کر لیں تو شریعت کے کام کیجیے. اس سے بھی غافل نہیں. محبت اور ہے، شریعت اور. شریعت میں تو یہ ہے کہ ساری اطاعت کر دو، یہ بھی یہ واجب وہ مستحب یہ فلانا یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا. یہ تو ہو گئی شریعت. نہیں سمجھے؟ شریعت کیا ہے؟ نماز پڑھ لیا شریعت، روزہ رکھ لیا شریعت، حج کر لیا شریعت، زکات دے دی شریعت، جہاد الٹا سیدھا جہاد کر لیا، کیا نہیں کیا شریعت کی اہمیت. لیکن قرآن کا صرف شریعت کہہ رہا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المودۃ. یہ مودت ہے وہ شریعت کا حق ادا ہو گیا. اب یہ بتاؤ مودت کا حق کہاں ادا ہوا؟ تو فضا نے کہا یہ میری شریعت ہے کہ 40 برس فضا نے جو بھی بولا وہ قرآن تھا. اتنا اپنا نہیں بولی، کوئی بات کرے تو قرآن میں جلاتے. تو شریعت کو عبور اتنا ہے. اور مودت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے کیا تیرے نبی کی آل پیاسی مر جائے پانی لا. یہ مودت ہے، وہ شریعت ہے. نہیں سمجھے؟ شریعت پہ تو سب نے عمل کر دیا. زبان میں کیا ملا؟ محض بس پڑھتا. پورا عالم اسلام 53 ملک شریعت پہ عمل کر رہے. جواب کیا آیا؟ انعام کیا ملا؟ یہاں وعدہ ہے مودت کر کے دکھاؤ کہ فضا کی طرح آسمان سے کھانا منگا سکے، پانی لا سکے، ریش بنا.
پھر سن لو اور سن لو اور پھر سن لو اور پھر پتہ نہیں کہ اس ٹھیک سے سنو گے کہ نہیں سنو گے. شریعت میں یہ وعدہ نہیں ہے کہ شریعت پہ عمل کرو تو رزق دیں گے. کہاں لکھا ہے؟ کون سی آیت ہے کہ تو کرو نمازیں پڑھ لو رزق ملے گا؟ لیکن مودت میں رزق جڑا ہوا ہے، اس لیے سے خیر الرازق یہ ہے رزاق. اور روزے میں رزق کہاں ہے؟ خود ہی گئے، خود ہی انگور لائے، خود ہی انار لائے، خود ہی پھلکیاں لائے، خود ہی دہی بڑے لائے، خود ہی اپنے رزق کا انتظام کیا، خود ہی رکھا، خود ہی کھا لیا. اللہ نے کہاں بھجوایا؟ اللہ نے کہا یہاں کہتے مودت کا جنت کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس کے دروازے کھل جاتے ہیں. مودت کے ساتھ رزق ہے، شریعت کے ساتھ رزق نہیں ہے. چونکہ نہیں تھا اس لیے بنایا، بنانا پڑا. مسجد رزق بنی ہوئی ہے، جہاد رزق بنا ہوا ہے، شریعت رزق بنی ہوئی ہے، قرآن رزق بنا ہوا. پیسے کو زورا دنیا 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 دنیا. اللہ کہہ رہا شریعت کے ساتھ جنت 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 جنت. یہ کہہ رہے ہیں شریعت دنیا شریعت دنیا شریعت دنیا. اللہ کہہ رہا شریعت جنت شریعت جنت. یہ کہہ رہے ہیں شریعت دنیا شریعت دنیا شریعت دنیا. نہ سمجھو نہ سمجھو، انجان بن جاؤ تبھی تو سمجھ میں آئے گی. عالم اسلام کا یہ حال ہے. مودت کی دعوت کی فضا نے کامل کر کے دکھایا کہ یہ ہے مودت. 40 سال قرآن بولوں گی. اور شریعت شوہر مر گیا فضا کا، حضرت عمر نے دربار میں بلا لیا. کب اس نے رشتہ دیا تم شادی کیوں نہیں کرتی ہو؟ کہا آپ کا دماغ بھی صحیح ہے، ابھی عدت کے دن ہے میرے، عدت میں گئی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا رشتہ. پہ کہنے لگے علی کی کنیز سے زیادہ شریعت جانتی ہے. لی تھی کنیز مجھ سے زیادہ شریعت. پہلی تقریر اور یہ تیسری تقریر دونوں کو سیدھی میں ایک جگہ کر لیجئے گا تاکہ فضا کی پوری لائف ایک جگہ آئے. اب یوں بچوں کو سنائیے. تو پہلی کس کی صورت ہے؟ فضا. یہ تو صرف تنیس پہ بولا، فضا نے کوئی کمال نہیں کیا، پانی آسمان سے منگا لیا. ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز فریدہ تھا وراثت میں رسول اللہ کو ملی، رسول اللہ سے وراثت میں سیدہ کو ملی. جب بی بی کا انتقال ہوا تو مدینہ چھوڑ دیا، تو میں مکے میں جا کے رہوں گی. اب مجھے مدینہ نہیں اچھا لگا. اکیلی چلی اونٹ پہ بیل کے، بوڑھی خاتون 100 سال کی عمر، اکیلی صحرا میں چلی جا رہی. آپ کو معلوم ہے یار اپنے اس زمانے میں پانی کہاں، مشق کا پانی ختم ہو گیا. ام ایمن پر پیاس تھی کہ تباہ کر رہی تھی، گرمی دھوپ. ایک بار آسمان کو دیکھا کہ پروردگار تیرے نبی کی بیٹی میں سیدہ کی کنیز ہی، کیا اسی صحرا میں پیاسی مر جاؤں؟ شیعہ سنی دونوں نے اس روایت کو لکھا ہے، برابر سے لکھا ہے اس روایت کو ام ایمن کے لیے. ام ایمن کے فضائل دونوں جگہ مشترک ہیں. اور یہ واقعہ بھی لکھا، یہ واقعہ بھی لکھا. آسمان سے ایک بول آیا اور ام ایمن چونکہ بوڑھی تھی تو رسی بندھا ہوا ڈول آیا اور ام ایمن کے سامنے رکا. پانی سے لبریز یا پھر سورن پانی کی لیے. بوڑھی کنیز پیاسی مر رہی ہے، سیدہ کے وسیلے سے اللہ سے پانی مانگا، پانی آ گیا. لیکن ہائے کیا گھر کی کنیزوں نے سیدہ کے نام سے پانی منگایا، اللہ نے بھیجا. لیکن میرا جملہ، قیمتی جملہ آج کی تقریر کا ضائع نہ کر دینا. اللہ کو حسرت رہ گئی کہ زینب دعا کریں تو پانی رکتا ہے. رو یا جو بھی کرو، جملہ تو میں نے کہہ دی.
کاش زینب پکار کے کہتے معبود پانی بھیجے، معبود پانی بھیجے، کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ تم پہ یہ خیمے جل رہے تھے کہ قریب سے آواز آئی، بنت علی شہزادی زینب آپ پہ سلام۔ مڑ کے کہا تو کون ہے؟ کہا میں محمود فرشتہ ہوں، ہواؤں پہ معمور ہوں۔ جب آپ کی ماں کی شادی ہو رہی تھی فرشتہ لے کے میں آیا، آج دوسری بار اللہ نے مجھے زمین پہ بھیجا، یا زینب کی خدمت میں جاؤ۔ معبود نے بات تحفہ درود و سلام کے کہا ہے، زینب جو کہی حکم پہ عمل کرو، میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ حکم دیں تو ان ہواؤں کو اتنا تیز چلاؤں کہ یہی آگ خیمے کی ان کے اوپر گرے، یہ سب جل کے مر جائیں۔ کہا ملک محمود بات تحفہ درود و سلام کے معبود کی بارگاہ میں کنیز کا سلام، نبی کی نواسی کا سلام عرض کرو اور جا کر کہنا معبود کی بارگاہ میں جس طرح بھائی نے امتحان دیا اسی طرح بہن بھی امتحان دے۔ آپ سمجھے کہ زینب نے پانی کیوں نہیں آسمان سے منگایا؟ اگر بھائی نے منگایا ہوتا تو بہن بھی منگاتی، امتحان برابر کا تھا۔ کبھی ابھی حضرت زینب پہ تقریریں آئیں گی، چونکہ پہ تو موضوع ہے ہمارا۔ ابھی ہم نے جناب خدیجہ پہ تقریریں نہیں کی، ابھی جناب سیدہ پہ تقریریں نہیں کی، ابھی جناب زینب پہ تقریر دی، ابھی جناب ام کلثوم پہ تقریر ہو، ابھی ام لیلہ، ام رباب، ام فروہ اور جناب سکینہ تمام ویڈیو پہ چکے کہ یہ رضا خانہ زہرا سے یہاں تک موضوع مسلسل چل رہا ہے تاکہ اس موضوع کا حق ادا ہو۔ ابھی ام سلمہ پہ تقریر نہیں کی، ہم پوری تقریر حضرت ام سلمہ پہ ہو۔ ابھی حضرت علی کی بہن ام ہانی پہ ہم نے تقریر میں، ابھی ہم نے مادر علی فاطمہ بنت اسد پہ تقریر نہیں کی، ابھی ہم نے مادر رسول خدا جناب آمنہ پہ تقریر نہیں کی، ابھی ہم نے ابو طالب کی والدہ فاطمہ مخزومیہ پہ تقریر نہیں کی، ابھی ہم نے رسول خدا کی پردادی سلمہ پہ تقریر نہیں کی۔ بھی بہت مواد باقی ہے، ابھی بڑا محتر باقی ہے۔ یہ تو آپ کے سننے کا شعور ہے کہ جیسے چاہیں آپ اس محتر کو لیتے جائیں اور میں آپ کو سناتا جاؤں۔ یہ حقوق کے نسبت چھوٹا سا موضوع نہیں ہے کہ جو 10-20 تقریروں میں ختم ہو جاتا، اس لیے میں نے موضوع کو وسعت دیے کہ دل بھر کے سنیں، اور اس لیے سنیں کہ اس عہد کا موضوع ہے ماں اچھی ہے تو بیٹا اچھا ہوگا، بیٹا اچھا ہے تو خاندان اچھا ہوگا، خاندان اچھا ہے تو محلہ اچھا ہوگا، محلہ اچھا ہے تو شہر اچھا ہوگا، شہر اچھا ہے تو ملک اچھا ہوگا، ملک اچھا ہے تو قوم اچھی ہوگی۔ اگر سب برباد تو سب برباد۔ ذمہ دار ماں ہے، اس لیے کہ ہاجرہ کی مثال اللہ نے بیان کر دی۔ ایک ماں اسماعیل، آج پورا اسلام ہے۔ ماں نے ایسا بیٹا اسماعیل بنایا کہ اس نے کعبہ باپ کے ساتھ مل کے بنایا، مرکز بن گیا، اسلام کائنات میں پھیل گیا۔ بانی ہاجرہ چادر میں سب جمع ہوئے، ماں ایک زہرا کا احسان اولاد پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ہدایت کا سلسلہ سیدہ سے چلا آج تک باقی ہے۔ مہدی کو آنا ہے اور دنیا کو حساب سے بھرنا ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ زہر فاطمہ زہرا۔ حسن حسین تو پالا، اب ساری میں اپنے اپنے بیٹوں کو پالتی جائیں، یہاں تک کہ نرجس کا لال نرجس کی گود میں پلے۔ ذمہ دار ماں ہے، تاکہ دنیا کو بتایا جائے مائیں اچھی تلاش کرو، بیٹیوں کو اس طرح پالو کہ اچھی مائیں بنے۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے اس معاشرے کا، بجائے اس کے کہ اسمبلی میں یہ بحث ہو کہ معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے بیٹیوں کی تعلیم اچھی کی جائے، نہ کہ حقوق نسواں پہ یہ بات ہو رہی، یہ سزا ہے وہ سزا ہے، اس سے کا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے جیسے پورے پاکستان میں یہی گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، شرافت سے پالی جا رہی ہیں، یہ کون سی سزاؤں کی بات ہو رہی؟
مردوں کی سزاؤں کی بات نہیں ہو رہی، عورتوں کی سزاؤں کی بات ہو رہی ہے. سر مانی چاہیے، سر مانی چاہیے. اور بحث کر رہے ہیں مولانا نے. پتہ چلا اس موضوع میں لذت آ رہی ہے. اگر لذت لینا ہے اس موضوع میں کو عظیم بیبیوں کا ذکر یوں سنو مجلس اعظم میں آ کے کہ عظمت مریم کیا ہے، عظمت ہاجرہ کیا ہے، عظمت سارہ کیا ہے، عظمت خدیجہ کیا ہے. اس لیے بیویوں کو چھوڑا ہوا جیسے ایک بیوی کو پکڑانا ہے تو بس ایک کی بات ہو. ہم تمہیں بتا رہے ہیں قرآن میں 16 عورتوں کا ذکر ہے، تم ایک کے پیچھے پڑ ایک کی بات کرنا چاہ رہے. بات اس کی کرو کہ بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، زوجہ بھی ہے. حیثیت تو مریم یہاں کامل نہیں ہو رہی تو کوئی اور کیا کامل ہوگا سیدہ کے آگے. مریم کی دو ہی حیثیتیں، علامہ اقبال نے کہا کہ دو ہی حیثیتیں مریم کی رہ جاتی ہیں، یا بیٹی ہیں یا عیسیٰ کی ماں. زوجہ کسی کی نہیں، اس لیے فاطمہ کامل ہیں، اس لیے کہ علی کی زوجہ ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، اور حسن حسین کی ماں. تینوں نسبتیں عورت کی کامل ہیں یہاں. اس لیے سیدہ کی بات کرو، سیدہ کی بات کالجوں میں کرو، اسکولوں میں کرو، اخبار مارو، ٹی وی پہ کرو. بچوں کو سکھاؤ، بچیوں کو سکھاؤ کہ اگر سیرت پہ چلنا ہے تو فاطمہ زہرا کی سیرت پہ چلے گی. زہرا کی سیرت، ایسی سیرت کائنات میں کسی عورت میں پیش ہی نہیں گئی، اور 18 برس میں کامل سیرت پیش کر دی، کامل سیرت پیش کر دی. اب ذرا سوچئے گا کہ اس فکر کو کچھ دیر کے لیے بھی سیدہ سے کوئی لے لے، چھاؤں میں آ جائے ایک بار، تو پھر اس کی سیرت کیسے سمجھ جائے؟ نہ کہ برسوں فضا اس گھر میں رہی ہو. کتنے قریب ہے، معرفت کتنی حاصل کی ہے فضا نے. اٹھتے بیٹھتے نور ہی کا منظر دیکھا ہے، فرشتوں کو آتے جاتے دیکھا ہے فضا نے. نور کا عالم دیکھا ہے، وحی کا عالم دیکھا ہے، معصوموں کا کردار، معصوموں کی زندگی، ان کا جاگنا، ان کا سونا، ان کا اٹھنا، ان کی عبادت، ان کی شرافت، ان کی نجابت، ان کی عبادت، ان کی ثقافت، ایک ایک رنگ کو فضا نے اپنے آپ میں جذب کرنا چاہا، اپنے آپ میں تو سب سے مقصد زندگی بناتی ہے فضا وفا. یہی تو ناپید ہے اس دنیا میں، یہی تو ناپید ہے. اللہ نے کہا تھا آیت اتار کر اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو گھر میں بیٹھی رہے، باہر نہ نکلے. اب وفا یہ ہے کہ نبی نہیں ہے مگر وفا ہو. اصل مسئلہ وفا کا، وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سرا مشکل. وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے. میرنی اس میں کہا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو صدا مشکل ہے. فضا نے یہ مشکل منزل بڑی آسانی سے پاتی. یہ ذات کا دربار نہ گیا. شہزادی نے کہا تھا سید سجاد سے، بیٹا اس کے دربار میں جاتے ہوئے مجھے خوف آ رہا تھا. وہ چندہ ہے کا نام زینب، علی کی بہادر بیٹی ہوں. یہاں پر سے بھی چندہ کہا بھی اماں امتحان کی کڑی منزل آپ یہ کہتی ہیں تو ہم کیسے جانیں؟ میں کیوں کہا پاپی اماں کا بیٹا اس کی یہ کہ وہ زبان کا بڑا بدتمیز سی عورت حقوق نسواں کو سمجھا. اکرام لا میں لکھا ہے کہ عورت سے نرمی سے بات کی جائے. جناب زینب نے منشور دیا کہ میں عصمت پچھاؤں نہ پڑی. کس طرح نانا نے مجھ سے گفتگو کی، کیسے بابا گفتگو کرتا تھا، کیسے حسن و حسین نے میرا احترام کیا ہے. یہ زینب کے لیے قیامت ہے. سید سجاد بہت بد کلام ہے، بڑا بد زبان ہے. اللہ اس صدر کے جناب زینب کے لیے کیا مسائل ترند. ایک کلمہ کہنا تھا آقا، بی بی کی زبان سے کلمہ نکلنا تھا کہ جتنی بیویاں سر کے آ گئیں. اور بات
تمام دائرہ بنا کر جناب زینب کو لے کے چلی. ام لیلا تقریر ختم ہو گئی. دو ضروری ہیں بس آخری. ام رباب، ام فروا. دیکھیے یہ وہ بیبیاں ہیں جس میں ام فروا بوڑھی ہو چوری ہے، ضعیف زیادہ مسلم. ساری بیبیوں نے پر ہاتھ بنے لیکن جناب زینب کو کھیلیے. ایک جملہ کہتی ہے سید سجا اس کے دربار میں جاتے ہو عدل کی بیٹی ہیں جملہ کہا تھا. اہمیت سمجھنے بیبیاں جس وقت دربار میں جناب زینب پہنچ تمام بیبیاں جناب زینب پہ چھپ. مزاج نے آواز دی شمر اس میں کون کون ہے ذرا تعارف کروا. ہائے ہائے قیامت کا وقت آ گیا. قیامت کا وقت آ گیا. وہ مادر علی اکبر ہے، یہ قاسم کی ماں ہے. اب میں وہ جملہ کیسے کہوں کہ تاریخ میں لکھا ہے؟ وہ جملہ کیسے کہوں جو ابن ذات نے وہ کون ہے؟ جملہ میں نے حس کیا جو اس نے کہا. نہیں پڑھوں گا وہ جملہ جو ابن ذات نے کہا. وہ کون ہو دون بہن جس کو تمام عورتوں نے گھیرا ہوا ہے. کب وہی کو ہے علی کی بیٹی زینب. میں کیسے پڑھوں؟ مجھے بتاؤ میں کیسے پڑھوں؟ ہزاروں بار تم نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، ذاکروں سے، لیکن میں کیسے پڑھوں یہ بتاؤ. جبکہ میں اپنے موضوع میں لا کے پڑھ رہا ہوں، مجبوری میری یہ ہے. ایک بار کہا شمر ان تمام عورتوں کو ہٹا دے، میں زینب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، قیامت کا وقت ہے، میں زینب سے کچھ بات کرنا، میں علی کی بیٹی سے کچھ بات کرنا. ایک بار سے میں تازیانہ نہیں کے بڑا اور بیویوں پہ تازیانے برسنے لگے. آتنگ زینب سے کچھ بات کرے گا. تفریر سد ہو گئی. ارے بیویاں تڑپ تڑپ زمین پہ گری. جنہوں لگا بنال اور سید سجا ایک بار تارک زینب کے آگے آئی اور ہٹ نہیں رہی ہے. ابتجا دیتا اس عورت کو بتاؤ یہ کون عورت ہے جو زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی. ایک بار سن لگا جو ان کے گھر کی کنی غصہ ہے ابن ذات تازیانہ لے کے چلا اور اس عورت کو میں ماروں گا، اس کو ہٹاؤں گا، زینب پہ بات کرنی ہے. ابن ذات کے پیچھے سارے حبشی کالے کھڑے تھے. فضا نے پلٹ کے کہا شرم نہیں آتی تمہارے قوم کی عورت رسوا تمہارے قوم کی عورت ہو اور اس پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا. تلواریں نکالی حبشی نے اور دوڑ کر ابن ذات کے پاس آ کو خبردار ہمارے قوم کی عورت ہے، یہ ہمارے حبش کی ہے، اس کے پر تازیانہ نہ اٹھے. ایک بار زینب نے آواز دی نانا کنیز کو بچانے والے امت میں اتنے، ارے تیری بیٹی زینب بچانے والا کوئی نہیں بابا.